نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، پچھلے درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج سے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اس کا نام جو ہے فاتحہ ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، اسی طرح یہ سورت قرآن مجید کا عنوان ہے۔ اور اس سورت کا نام سوال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسان کو سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لینے جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا تعلق اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کا زیر سایہ ہوں، وہ بیان کرتا ہے۔ پھر جو ہے سوال کرتا ہے کہ یہ میرا یہ سوال ہے، آپ اس کو پورا کر دیں۔ اسی طرح اس سورت کے اندر بھی پہلے اللہ رب العزت کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر انسان اپنا تعلق بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، یہ آگے سوال ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو اللہ رب العزت کی ذات شفا دینے والی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر برکت رکھی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھ کر دم کر لے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر بھیجا۔ جب فتح کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک قصبے میں ان کو رات ہو گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اس قصبے کے اندر قیام کر لیتے ہیں، تو ان قصبے کے لوگوں نے ان کو رہائش نہیں کرنے دی، ان کی مہمان نوازی نہ کی، اور کہا کہ ہم صحابیوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس دور کے اندر صحابی جو ہے دیندار لوگوں کو کہتے تھے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام، رات کا وقت تھا تو ساتھ ہی قصبے کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس قصبے کے جو سردار تھا اس کو ایک زہریلے کسی چیز نے ڈنگ مارا۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، جتنے بھی وہاں ان کے پاس دم کرنے والے تھے کوششیں کی دم کروائے، لیکن اس کا وہ زہر ختم نہیں ہوا۔ تو وہ صحابہ کرام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی ہے جو دم کر دے، ہمارے سردار کو کسی زہریلے موذی جانور نے ڈسا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں دم کریں گے، لیکن ایک شرط پر کہ 30 بکریاں لیں گے۔ 30 بکریاں اس وجہ سے کہ وہ 30 آدمی تھے کہ ایک ایک بکری سب کو آ جائے۔ تو وہ راضی ہو گئے، ان کو لے کر چلے گئے۔ انہوں نے فاتحہ پڑھ کر، سورت فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اس کو طبیعت اس کی ایسی ہو گئی کہ جیسے اس کو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔
تو یہ انہوں نے کہا کہ جو معاملہ طے ہوا تھا 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو، انہوں نے گن کر دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کو آپس میں تقسیم نہیں کیا، کہا کہ مدینہ منورہ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر حضور نے اجازت دی تو اس کو تقسیم کریں گے، ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور یہ بھی آگے فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے اندر شک شبہ کی گنجائش نہ ہو، کہ ان کے اندر یہ شک نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، فقہاء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ دم کرنے کی اجرت اور تعویذ کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی اختیاری خوبی پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر جو تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، اور دوسری ہے مدح۔ مدح غیر اختیاری بھی اور اختیاری بھی دونوں کو شامل ہے۔ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، کمالات اللہ رب العزت کے ذاتی ہیں، اور مدح جو ہے یہ عام ہے، ہر کسی پر بولا جاتا ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، تو تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے اندر ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم ہی انسان سمجھ لے تو شرک کی گنجائش نہیں رہتی، کہ پالنے کے لیے، تربیت کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ سب رب تعالیٰ، جو چیز بھی تربیت کے لیے ضروری ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ یہاں پر جمع کا صیغہ اس وجہ سے لے آئے کہ عالم جو ہیں بہت ہیں، انسانوں کا عالم ہے، جانوروں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے۔ تمام عالموں کو پالنے والا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان بے حد مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا، ہمارا وجود بنایا، ہماری ناک کان بنائے، ہماری آنکھیں بنائیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، کہ جب اللہ رب العزت بنا رہے تھے تو اس وقت ہم ہوش و حواس میں نہیں تھے کہ اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمیں بن مانگے دیں تو اللہ رب العزت رحمان ہوئے، اور مانگنے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آگے ہے مالک یوم الدین، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔